السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو قرآن کی روشنی سے منور کر دے، آمین ثم آمین۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 49 سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ۔ وَإِذْ اور یاد کرو اس وقت کو نَجَّيْنَاكُم جب ہم نے نجات دی تم کو۔ یہاں پر کم سے مراد بنی اسرائیل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم وہ دیتے تھے تم کو سوء العذابی برا عذاب، یذبحون ذبح کرتے تھے ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور زندہ رکھتے تھے نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم اور اس میں بلاء آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے عظیم بہت بڑی۔ اب ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنے انعامات یاد کروائے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنی اسرائیل سے نجات دی، وائس اور جب فرقنا ہم نے پھاڑا، بیکم تمہارے لیے البحر سمندر کو۔ یہاں پر سمندر سے پھاڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر میں تمہارے لیے راستہ بنا دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ پس ہم نے نجات دی تم کو، وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون، آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃ 40 راتوں کا، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تورات لینے کے لیے گئے، یہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ ثم پھر اتخذتم بنا لیا تم نے العجلہ بچڑے کو من بعدہ ہی بعد اس کے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، وانتم اور تم ظالمون ظالم تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں نے تم پر اتنے زیادہ انعامات کیے لیکن پھر بھی تم نے اللہ کو چھوڑ کر بچڑے کو معبود بنا لیا۔ ثم پھر عفونا ہم نے معاف کیا عنکم تم کو من بعد ذالک بعد اس کے لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر گزار ہو جو۔ وائز اور جب اتینا دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتابہ کتاب یعنی کہ تورات، والفرقان اور فرقان، فرقان کا مطلب حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی، لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پا جو۔ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ ہی اپنی قوم کے لیے، یا قومی اے میری قوم، انکم بے شک تم نے ظلمتم ظلم کیا انفسکم اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجلہ باتخاذکم بنایا تم نے العجلہ بچڑے کو معبود، فتوبوا پس توبہ کرو الی بارئکم اپنے رب کی طرف، فاقتلوا پس قتل کرو انفسکم اپنی جانوں کو، ذالکم یہ خیرun بہتر ہے لکم تمہارے لیے عند بارئکم تمہارے رب کے نزدیک، فتاب علیکم پس اللہ تعالیٰ نے توجہ کی تم پر، انہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ هو التواب الرحیم وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب اس کی تفصیل کچھ اس طرح آتی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے شرک پر ان کو تنبیہ کی تو پھر انہیں توبہ کا احساس ہوا، تو توبہ کا طریقہ قتل تجویز کیا گیا، یعنی فقتلوا انفسکم کہ اپنے آپ کو قتل کرو۔ اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں، ایک یہ کہ سب کو دو صفوں میں کر دیا گیا اور انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، یہ پہلی تفسیر، اور دوسری تفسیر اس طرح کہ شرک کا ارتکاب کرنے والوں کو کھڑا کر دیا گیا اور جو اس سے محفوظ رہے انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ اب یہاں پر قتل ہونے والوں کی تعداد 70,000 بتائی جاتی ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب کہا تم نے یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نؤمن ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے، لاکا تیرے لیے حتیٰ یہاں تک کہ نار اللہ ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو جہرتاً اپنی آنکھوں سے، فاخذتکم پس پکڑا تم کو صاعقۃ چیخ نے، وانتم اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو کوہ طور پر
تو رات لینے کے لیے ساتھ لے گئے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آنے لگے تو انہوں نے کہا کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں ہم تیری بات پر یقین نہیں کریں گے، یعنی تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو جس پر بطور سزا ان پر بجلی گری اور وہ مر گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو بڑے پریشان ہوئے، تو انہوں نے ان کی زندگی کی دعا کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ دیکھتے ہوئے بجلی گرنے کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا میں جن پر بجلی گری آخر والے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ثم پھر بعثناکم ہم نے زندہ کیا تم کو، من بعد موتکم بعد تمہاری موت کے، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر گزار ہو جو، وظللنا اور ہم نے سایہ کیا، علیکم تم پر، الغمامہ بادلوں کا، وانزلنا اور ہم نے نازل کیا، علیکم تم پر یعنی کہ کھانے کے لیے، المنہ من، وسلویٰ اور سلویٰ، کلو کھاؤ من طیباتی پاکیزہ چیزیں، ما رزقناکم جو ہم نے رزق دیا تم کو، وما ظلمونا اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر، لیکن کانو تھے وہ، انفسہم اپنی ہی جانوں پر، یظلمون ظلم کرتے۔ اب اکثر مفسرین کے نزدیک یہ مصر اور شام کے درمیان میدان تی کا واقعہ ہے، یعنی جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اراض کرتے ہوئے عمالقہ کی بستی میں داخل ہونے سے انکار کر دیا، جس کی تفسیر ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، تو بطور سزا بنی اسرائیل 40 سال تک تی کے میدان میں پڑے رہے، یعنی جب ان کو کھانے پینے کا مسئلہ درپیش آیا تو اسی وقت یہ انتظام کیا گیا، المن یعنی کہ من اور سلویٰ کا۔ من جو ہے بعض کے نزدیک ترنجبین ہے، یا پھر اوس جو درخت یا پھر پتھر پر گرتی شہد کی طرح میٹھی ہو جاتی اور خشک ہو کر گوند کی طرح ہو جاتی، اور بعض کے نزدیک شہد یا پھر میٹھا پانی ہے۔ سلویٰ جو تھا ایک خاص قسم کا پرندہ تھا، بٹیر یا چڑیا کی طرح، جسے وہ ذبح کرتے اور کھا لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلایا، یعنی وما ظلمونا نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں یہ سب کر کے انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا اور جب کہا ہم نے، ادخلوا داخل ہو جو، حاضی القریۃ اس بستی میں، فکلوا کھاؤ، منہا اس میں سے، حیث شئتم جہاں سے تم چاہو، راغدن کھلم کھلا یعنی جی بھر کے، وادخلوا الباب اور داخل ہو جو دروازے سے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا اور کہو، حطۃ حطہ یعنی حطہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، نغفر لکم ہم معاف کر دیں گے تم کو، خطایاکم تمہارے گناہوں کو، وسنزید المحسنین ان قریب ہم زیادہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ بعض کے نزدیک اس بستی سے مراد بیت المقدس کی بستی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے یعنی کہ جھکتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ بعض نے اس سے مراد سجدہ شکر ہی لیا ہے، مطلب یہ ہے کہ بارگاہ الہی میں عجز و انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اس شہر میں داخل ہو جاؤ، اور ساتھ میں کہو حطۃ یعنی اے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فبدلا پس انہوں نے بدل دیا، الذین ان لوگوں نے، ظالموا جنہوں نے ظلم کیا، قولاً بات کو، غیر الذی علاوہ اس بات کے، قیل لہم جو کہی گئی تھی ان سے، یعنی انہوں نے حطۃ کی بجائے حبۃ فی شعرۃ کہا، یعنی گندم بالی میں ہے، اور سجدہ کرنے کی بجائے وہ سرینوں کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے اس بستی میں داخل ہوئے، یعنی انہوں نے اس قدر سرکشی کی کہ اللہ تعالیٰ کو حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنزَلْنَا تو ہم نے نازل کیا، عَلَى الَّذِينَ ان لوگوں پر، ظَلَمُوا جنہوں نے ظلم کیا، رجزاً عذاب، من السماء آسمان سے، بما اس وجہ سے، کانوا تھے وہ، یفسقون نافرمانی کرتے، یعنی ان کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ یہ آسمانی عذاب کیا تھا؟ بعض نے کہا کہ غضب الہی، سخت پالا یا پھر طاعون۔ اب احادیث میں اس آخری لفظ یعنی طاعون کی تائید ہوتی ہے، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ طاعون اسی عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پر نازل ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری موجودگی میں کسی جگہ پر طاعون پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو، اگر کسی علاقے کے بارے میں معلوم ہو جائے تمہیں کہ وہاں پر طاعون ہے تو اس طرف مت جاؤ۔ استسقا اور جب مانگا موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ اپنی قوم کے لیے پانی، فقلنا پس کہا ہم نے، اضرب ماریے بعصاک اپنا عصا، الحجر پتھر پر،
یعنی جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر ماریے، فن فجرت، بس پھوٹ نکلے منہو اس پتھر میں سے اسنتا عشرتا 12 عینن چشمے، قد علما تحقیق جان لیا کلو اناسن ہر گروہ نے مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو، کلو کھاؤ وشربو اور پیو من رزق اللہ اللہ کی رزق سے، ولا تاسو اور نہ تم پھرو فی الارض زمین میں مفسدین فساد کرتے ہوئے۔ یہ واقعہ بھی بعض کے نزدیک میدان طی کا اور بعض کے نزدیک صحرا سینا کا ہے، یعنی جب وہاں پر پانی کی طلب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ لاٹھی پتھر پر ماریے، تو چنانچہ پتھر پر لاٹھی مارنے کی وجہ سے 12 چشمے جاری ہو گئے، قبیلے بھی 12 تھے تو ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے سے سیراب ہوتا۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا۔ باقی ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔